السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہم سورۃ مرسلات پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورۃ مرسلات جو ہے، اس کا جو ہے وہ شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یعنی اس حال میں کہ ہم ایک غار میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور سورۃ مرسلات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ ہم نے آپ کے منہ سے سن کر اس کو سیکھا، ابھی آپ کا منہ اس کی قرأت سے تر و تازہ ہی تھا کہ اتنے میں ایک سانپ آ نکلا۔ آپ نے فرمایا کہ اسے قتل کر دو۔ ہم لوگ اسے قتل کرنے کے لیے دوڑے، اس نے ہم پر سبقت کی، یعنی ہمارے مارنے سے پہلے ہی وہ بل میں گھس گیا۔ آپ نے فرمایا وہ تمہاری برائی سے بچ گیا اور تم اس کی برائی سے بچ گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمرسلات العرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفاقرات فقرا۔ نرم رفتار ہواؤں کی قسم، تیز تند ہواؤں کی قسم، بادلوں کو پھیلا دینے والی ہواؤں کی قسم اور بادلوں کو ایک دوسرے سے علیحدہ کر دینے والی ہواؤں کی قسم۔ انما توعدون لواقع، ذکر کرنے والے فرشتوں کی قسم۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، اور جو ذکر کو رفع کرے، یعنی لوگوں کو بدعمالیوں کے برے انجام سے ڈراتا ہے۔ فَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اللہ کہتے ہیں، دوبارہ آپ کو سناؤں آیت نمبر 1 سے، کس کس کی قسم کھائی ہے اللہ نے؟ نرم رفتار ہواؤں کی قسم، تیز و تند ہواؤں کی قسم، بادلوں کو پھیلا دینے والی ہواؤں کی قسم اور بادلوں کو ایک دوسرے سے علیحدہ کر دینے والی ہواؤں کی قسم، دل سے ذکر کرنے والے فرشتوں کی قسم، وہ ذکر جو رفع کرتا ہے، یعنی لوگوں کو بدعمالی کے برے انجام سے ڈراتا ہے، جس قیامت کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور واقع ہو کر رہے گی۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، جب پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، جب ستارے ماند پڑ جائیں گے اور جب آسمان پھٹ جائے گا۔ فَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ۔ جب پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور جب رسولوں کو وقت مقررہ پر جمع کیا جائے گا، اور اے رسول آپ کو معلوم ہے ان واقعات کو کس دن کے لیے مؤخر کر دیا گیا ہے؟ قیامت کے دن، فیصلے کے دن کے لیے۔ اور آپ کو معلوم ہے فیصلے کا دن کیا ہے؟ وہ ایسا دن ہے کہ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے۔ دل میں ایک ڈر سا پیدا ہوا ہے نا، کس چیز کی؟ یہاں
سورۃ مرسلات میں کتنی قسمیں کھائی ہیں اور کس کس کی قسم کھائی ہے؟ نرم ہوا، تیز، تند و تیز یعنی آندھیوں والی ہوا، بادلوں کو پھیلانے والی ہوا اور ایک دوسرے سے جدا کرنے والی ہوا۔ قسمیں کھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھا رہے ہیں۔ میں یہ آپ کو آہستہ آہستہ اس لیے سنا رہی تھی تاکہ آپ کے دل میں پچھلی باتیں بھی یاد آ جائیں کہ یہ جو ہم تقریباً صورتیں پڑھ رہے ہیں 29ویں پارے میں، الحمدللہ یہ ہمارا پارہ مکمل ہو جائے گا۔ اس میں میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی چیز بچی ہے جس کی اللہ نے قسم نہیں کھائی۔ قسمیں کھا کر اللہ کیا بتانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ قیامت کا منظر، ستارے ماند پڑ جائیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، رسولوں کو جمع کیا جائے گا۔ پھر ان واقعات کو کس دن یعنی قیامت کے دن تک کے لیے مؤخر کر دیا گیا ہے، اور اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہم پیچھے اس کے بارے میں بہت زیادہ صورتوں میں آیات میں پڑھ چکے ہیں قیامت کے منظر کو۔ علم نہلک الاولین ثم نتبعہم الآخرین کذالک نفعل بالمجرمین ویل لیومئذ المکذبین۔ کیا ہم نے اگلے لوگوں کو جنہوں نے جھٹلایا تھا ہلاک نہیں کیا؟ پھر ہم ان پچھلوں کو انہی کے پیچھے روانہ کریں گے۔ مجرمین کے ساتھ ہم اسی طرح کیا کرتے ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہے۔ اور اے لوگو، کیا ہم نے تم کو حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا؟ پھر ہم نے اس کو ایک محفوظ مقام میں نہیں رکھا وقت کے ایک مقررہ اندازے تک؟ وہ اندازہ بھی ہم ہی نے مقرر کیا ہے۔ تو دیکھو بولا کتنا اچھا اندازہ مقرر کیا ہے۔ اس دن جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہے۔ ڈر لگ رہا ہے نا پڑھ کے؟ کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا، زندہ کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی؟ اور ہم ہی نے اس میں اونچے اونچے پہاڑ بنائے اور تم کو میٹھا پانی پلایا۔ اس دن جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہے۔ اور اس دن جھٹلانے والوں سے کہا جائے گا اس دوزخ کی طرف چلو جس دوزخ کو تم جھٹلایا کرتے تھے، یعنی 3 شاخوں والے سائے کی طرف چلو، جو حقیقت میں نہ تو سایہ ہوگا، نہ شعلے سے بچنے میں کارآمد نہیں آئے گا وہ، ٹھیک ہے؟ اس سے اتنی بڑی بڑی چنگاڑیاں اڑیں گی جیسے محل، گویا وہ زرد رنگ کے اونٹ ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہے۔ یہ وہ وقت ہوگا لوگ بات نہیں کر سکیں گے اور نہ ہی انہیں اجازت دی جائے گی کہ وہ عذر پیش کریں۔ اس دن جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہے۔ اس دن ان سے کہا جائے گا یہ فیصلے کا دن ہے، آج ہم نے تم کو اور تم سے پہلے کے لوگوں کو جمع کیا ہے، اور تو اگر تم سے میرے خلاف کوئی تدبیر ہو سکتی ہے تو کر لو۔ اس دن جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہے۔ یعنی پھر اللہ جسے چاہے گا بات کرے گا۔ جب بات کرنے کی اجازت ملے گی تو ہر شخص اپنے آپ کو عذاب سے بچانے کے لیے حجتیں پیش کرتا پھرے گا۔ سورۃ نحل آیت میں نمبر 111 میں بھی ہم نے ایسے ہی پڑھا تھا، ان المتقین فی ظلال و عیون۔ متقی چشموں میں لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، جو میوے وہ چاہیں گے انہیں دیے جائیں گے۔ پھر ان سے کہا جائے گا جو عمل تم دنیا میں کرتے رہے ان کے بدلے بے مشقت کھاؤ اور پیو، نیکی کرنے والوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہے۔ اے جھٹلانے والو، تم دنیا میں تھوڑا سا کھا لو اور فائدہ اٹھا لو، قیامت کے دن تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تم مجرم ہو۔ ایک دن جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہے، یعنی اس دن جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سامنے جھک جاؤ تو جھکتے نہیں ہیں۔ پھر ویل لیومئذ المکذبین،
فابیہ حدیثی بادہ یؤمنون، تو اے رسول اس کے بعد اور کون سی بات پر ایمان لائیں گے؟ یعنی اوپر کی آیات میں ان لوگوں کے انجام کا ذکر ہوا جو قیامت کو جھٹلایا کرتے تھے، ان آیات میں ان لوگوں کے اجر و ثواب کا ذکر ہوا جو متقی اور نیک ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلے والی آیات میں جو لوگ جھٹلاتے ہیں ان کے بارے میں اللہ نے بتایا، ان آیات میں جو متقی اور نیک ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے اجر و ثواب کا یہاں ذکر ہے۔ اس صورت کے شروع میں جو یعنی تند و تیز ہواؤں یعنی آندھیوں کا ذکر ہے۔ جب آندھی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے ڈریے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں ہے کہ جب زور کی آندھی چلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چہرے مبارک پر ڈر کے آثار محسوس ہوتے تھے۔ ٹھیک ہے، ڈر کے آثار محسوس ہوتے ہیں، جب آندھی آئے تو ڈرا کریں۔ ایک اور حدیث ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب ابر آسمان پر چھا جاتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی رنگت بدل جاتی۔ جب آندھی چلی جائے اور بارش ہونے لگے تو خوشی محسوس کریں کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب نہیں بھیجا۔ جب آندھیاں، آپ نے دیکھا ہے کہ آندھیاں کس طرح آندھی آتی ہے، کچھ اکثریت میں آپ نے محسوس بھی کیا ہوگا اور دیکھا بھی ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مثلا ان کے چہرے کی رنگت بدل جاتی اور جب بعد میں بارش ہوتی تو خوشی محسوس کرتے اور آپ کی پریشانی ختم ہو جاتی۔ جب آندھی آئے تو پریشان ہوا کریں اور اللہ سے دعا کیا کریں۔ یہ جو ہوا ہے اللہ کی رحمت ہے، یہ وہ رحمت بھی لاتی ہے اور عذاب بھی لاتی ہے، یعنی عذاب ظالموں کو ہلاک کرتا ہے جو مظلوموں کی راحت کا سبب ہوتا ہے۔ جب تم ہوا کو دیکھا کرو تو اسے کہا کرو بلکہ اللہ کی خیر طلب کرو اس میں، اور اس کی برائی سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ یہ 29واں پارہ ہمارا مکمل ہو گیا اور یہ 29ویں پارے کی آخری صورت تھی اور یہ اس کی آخری آیات تھیں جو آپ کے سامنے پڑھی گئیں۔ جیسے ہم نے سورۃ الرحمن میں پڑھا نا، فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بار بار اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو ہائی لائٹ کر کے یہ آیات کی کہ جنوں اور انسانوں کے گروہ اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اسی طرح ہم نے سورۃ مرسلات میں بار بار یہی آیات پڑھی کہ اس دن یعنی قیامت کو جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہے۔ سورۃ مرسلات میں یہ آیات ہم نے بار بار پڑھی، میں بھی 8-9 بار ہے، صحیح کاؤنٹ کر لیجئے گا۔ جس طرح اس میں اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کا ذکر کیا، یہاں اللہ نے بار بار یعنی یہ جو آیت ہے وَيْلٌ لِّلْيَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، وَيْلٌ لِّلْيَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، یہ جو آیت ہے یہ بار بار یہاں سورۃ مرسلات میں جیسے وہ ہائی لائٹ ہوئی تھی، اسی طرح یہ آیت جو ہے یہ بار بار ہائی لائٹ ہوئی ہے۔ یہاں کے خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو جھٹلاتے ہیں قیامت کے دن کو۔ قیامت کے دن کو جھٹلانے کی وجہ سے عذاب آئے گا نا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، آئے مل کر دعا کرتے ہیں، یا اللہ یہ جو لوگ سن رہے ہیں اور مجھے بھی، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے، یا اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف کر دے، یا اللہ ہمیں ہدایت دے دے، یا اللہ ہمیں ہدایت دے اور صراط مستقیم پر چلا کر منزل مقصود تک یا اللہ ہمیں پہنچا دے۔ یا اللہ ہم بڑے گناہ گار ہیں، اپنے حبیب کے صدقے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، آمین۔ آمین وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔